سورہ کے دوسرے رکوع کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ ہمیں ہدایت دی، یعنی کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے، پورے واضح طور پہ اللہ نے سمجھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ اپنی زبان میں بولے کہیں یہ کہا ہے کہ اللہ کی عبادت کے وقت، آخرت کے کام کے وقت، آنے والی زندگی کے لیے اس وقت میں وہ کام کریں، اور اس زندگی کے لیے جو اس زندگی کے لیے وقت دیا گیا ہے اس میں کام کریں۔ دونوں کام ہوتا ہے جو انسان کرتا ہے تو وہ پکا مسلمان ہوتا ہے۔ یعنی کہ اللہ نے یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن عبادت کے لیے پکارا جائے تو اللہ کی عبادت کے لیے دوڑ پڑو۔ اب ہم دکان کھولے ہوئے ہیں، کھیت میں ہل چلا رہے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں، اللہ نے کہا اسی جگہ چھوڑو، کام مکمل بند۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، یہ دنیا کے جتنے کام ہیں سب کو چھوڑو۔ اب یہ نہیں کہ تھوڑا سا یہ کام کر لیتے ہیں اب جائیں گے، اذان ہو گئی ہے آدھا گھنٹہ کے بعد جماعت خطبہ ہوتا ہے، نہیں، اسی وقت چھوڑو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ آگے اللہ نے کہا وَذَرُوا الْبَيْعَ کے بعد ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب ہم تجارت کرتے ہیں، گراہک آ گیا، کچھ سامان ہم نے اس کو دیا ہے، کچھ سامان باقی ہے دینا۔ اب ذہن کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ اس کو باقی سامان بھی دے دیتے ہیں، 2 پیسہ انکم آ جائے گا۔ اللہ نے کہا کہ یہ مت سوچو، وہ یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اسی وقت تم نے آدھا بزنس کیا اور آدھا باقی ہے یا تھوڑا سا بھی باقی ہے، تمہارے لیے بہتر ہے اسی جگہ کام کو چھوڑ دو، دنیا کے تمام کام کو چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ ہمارے ذہن میں آئے گی بات کہ ہم آدھے پر چھوڑ دیں گے، وہ گراہک چلا جائے گا، دوسرے دکان پر خرید لے گا، ہمارا مال نہیں بکے گا، ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ تو ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم یہ سامان دے دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا تمہارے لیے بہتر یہ نہیں ہے کہ کل سامان دے دو، بند کر دینا، ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اسی وقت رک جاؤ۔ اگر تم جانتے ہو، سمجھتے ہو، تم سمجھدار ہو تب، مطلب یہ ہے کہ جو ظاہر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ میرا نقصان ہے، حقیقت میں وہ میرا نقصان نہیں ہے، وہ میرا فائدہ ہے، اور جو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں فائدہ کو، وہ حقیقت میں ہمارے لیے فائدے کی چیز ہے۔ یعنی کہ دنیا کے تمام کام کو چھوڑ کر کے اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑنا۔ اب آ گئے ہم مسجد میں، اب کیا کرنا ہے؟ اب آئے 12 بجے، 12:15 بجے، اب لے کر کے مغرب کے وقت تک، عشاء کے وقت تک اللہ کی عبادت ہی ہم کرتے رہیں۔ اللہ نے کہا نہ، یہ عبادت ہم کو منظور نہیں ہے کہ تم آئے نماز پڑھنے کے لیے جمعہ کے دن، اب لگے ہوئے ہو نماز پڑھے جا رہے ہو، جماعت ختم ہو گئی، اب لوگ جمعہ سے لے کر کے عصر کا وقت ہو گیا، عصر سے مغرب کا وقت، مغرب سے عشاء کا وقت ہو گیا، لگے ہوئے ہو، یہ عبادت ہم کو منظور نہیں ہے۔ وہ عبادت منظور ہے؟ عبادت کے لیے پکارا گیا، عبادت میں لوگوں، عبادت
ختم ہو گئی. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ نماز پوری ہو گئی, تم نے عبادت کر لیا. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ. اور موٹر میں ہم کدال چلا رہے تھے, آرام سے دورے چلے آئے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ وہاں جا کے کدال چلاؤ. دکان کھولے ہوئے تھے, دکان بند کر کے آ گئے. اب اللہ کہتا ہے کہ بیٹھے مت رہو, جاؤ دکان کے اوپر بزنس کرو. پتہ یہ چلا کہ اللہ کو یہ عبادت جو آپ کرنے کے لیے آئے ہیں یہ بھی منظور ہے, اور دنیا کو ہم حاصل کرتے ہیں, کماتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, اللہ کو وہ بھی منظور ہے, پسند ہے. اور یہ دونوں چیز اللہ کو پسند ہے. کوئی ایک چیز ہو جائے اور ایک نہ ہو تو اللہ کو وہ پسند نہیں ہے, اور اللہ ہم سے پیار بھی نہیں کرے گا, اللہ ہم کو کامیابی بھی نہیں دے گا. ہم رات دن عبادت ہی میں لگے ہوئے ہیں, یہ بھی اللہ کو پسند نہیں. اور رات دن ہم دنیا داری ہی میں لگے ہوئے ہیں, یہ بھی اللہ کو پسند نہیں. عبادت کے وقت عبادت, اور دنیا کو حاصل کرنے کے وقت روزی کا تلاش کرنا, یہ بھی اللہ کے نزدیک عبادت ہے. اب ہم ایک عبادت کرتے ہیں, رات دن تہجد پڑھ رہے ہیں, یہ نماز وہ نماز سب کچھ کر رہے ہیں, اور روزی کی تلاش نہیں کر رہے ہیں, تو ہم آدھی عبادت گویا کو کرتے ہیں اور اللہ کا آدھا حکم نہیں مانتے. جس طریقے سے ہم نماز نہیں پڑھیں, روزہ نہیں رکھیں, زکوٰۃ نہ دیں, حج نہ کریں, تو کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا. ایسے ہی اگر ہم اپنی روزی نہیں تلاشتے ہیں تو اللہ کے یہاں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ تم کو ہم نے زندگی دی, تم کو ہم نے وقت دیا, اور تم نے رزق کی تلاش کیوں نہیں کی؟ ٹھیک ہے, تم نے تمام عبادتیں کی, رات بھر جگ کر کے نماز پڑھتے رہے, لیکن یہ آدھی عبادت ہوئی. اور آدھی عبادت جو روزی تلاشنا ہے, دنیا کو حاصل کرنا ہے, وہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ اور اس کا نتیجہ ہوگا کہ اللہ کے عذاب میں ہم مبتلا ہوں. بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم عبادت تو کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف جو عبادت ہے دنیا کے لیے, دنیا کو حاصل کرنا, اللہ کی رزق کو تلاش کرنا, جو اللہ نے حکم دیا ہے, وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ جہاں پر تمہارا جو کام تھا وہ کام پہ اب چلے جاؤ, کام کرو, دنیا کماؤ, حلال طریقے سے روزی تلاش کرو. اگر اس میں کمی رہ جاتی ہے تو وہ کل جو ہے ہم اللہ کے یہاں معبود ہیں. اور آج ہمارے یہاں یہی افراط اور تفریط ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف دنیا ہی کو کمانے میں غرق ہیں, ان کو عبادت سے کوئی مطلب نہیں. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو عبادت ہی میں لگے ہوئے ہیں, دنیا کمانے کی اس کو کوئی مطلب نہیں. یہ دونوں طرح کے انسان اور مسلمان اللہ کو پسند نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ ہم کو کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا بیٹا بھیج رہا ہے, روپیہ خود کما رہا ہے, ہم اپنے لیے روزی کیوں تلاشیں؟ یہ یاد رکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, الید العلیہ خیر من ید السفلی, دینے والا ہاتھ, اوپر والا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ اعلیٰ و ارفع اور بہتر ہے, اور لینے والا ہاتھ
अंतर है। जाहिर बात है, अगर हम किसी के ऊपर निर्भर हैं तो अल्लाह ताला ने हमको जिंदगी और वक्त और ताकत जो दिया है निर्भरता के लिए नहीं दिया। कि हम दूसरे के